بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ امت مسلمہ میں سے شاید ہی کوئی ہو جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہ جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث روایت کرنے والے، ان کو محفوظ کرنے والے، ان کو امت تک پہنچانے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل ان کا نام عبد الشمس تھا۔ عبد الشمس کا مطلب سورج کا بچہ، کیونکہ اس وقت بتوں کی عبادت ہوتی تھی، نام بھی اسی طرح کے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کرم فرمایا اور اسلام کی روشنی، اسلام کا نور اور ہدایت انہیں ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اسلام قبول کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام عبد الشمس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا تجویز کردہ نام عبد الرحمن مجھے بہت پسند ہے، یعنی آپ نے جو میرا نام عبد الرحمن رکھ دیا یہ آپ کی تجویز ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے یا صحابہ کے بچوں میں سے کسی کے نام میں کوئی شرک کی بو دیکھتے، یعنی یہ نام مسلمانوں والے نہیں ہیں، مشرکانہ نام ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ عبد الشمس یہ مشرکانہ نام تھا، سورج کی عبادت کا اس سے معلوم چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام تبدیل کر دیا اور کہا کہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی اپنے نام کے تبدیل ہونے پر خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھا نام آپ نے میرے لیے تجویز فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نام رکھتے ہوئے ہی بہت زیادہ علماء سے مشورہ کر کے رکھنا چاہیے۔ صحیح نام معانی کے لحاظ سے سب سے بہتر نام وہ انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں اور صحابہ کے نام ہیں، سب سے اچھے نام۔ اس کے بعد کوئی بھی نام انسان رکھے تو علماء سے مشورہ کر کے ان کے معانی کو اچھی طرح جان کر اور با معنی نام، یعنی ایسا نام جس کے معنی بہت اچھے ہوں، وہ نام رکھنا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ اپنے نام عبد الرحمن سے مشہور نہیں ہوئے، وہ مشہور ہوئے ابو ہریرہ سے۔ عبد الرحمن ان کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ابو ہریرہ کے پاس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بچپن میں ان کے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی، بچپن میں ان کے پاس ایک چھوٹی سی بلی کی تھی جس سے یہ کھیلا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک بلی تھی جس سے یہ کھیلا کرتے تھے، تو ان کے ہم عمر ساتھی جو تھے انہوں نے ان کو اس بلی کے کھیلنے کی وجہ سے کہا ابو ہریرہ۔ ہریرہ ہرتن بلی کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی بلی کا باپ، بلی والا۔ یہ کنیت ان کی اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے نام پر غالب آ گئی کہ سب ان کو ابو ہریرہ کہنے لگ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پیار سے ابو ہرہ کہتے تھے، ابو ہرہ۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام تو عبد الرحمن ہے، اور ان کی کنیت جس کنیت سے یہ مشہور ہیں وہ ہے ابو ہریرہ۔ ان کے اسلام لانے میں ایک صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمر دوسی، جو ان کے قبیلے کے ہیں، ان کے توسط سے یہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اسلام لانے میں اپنے گھر میں سب سے پہلے تھے۔ اسلام لانے کے بعد ان کا اکثر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا کرتا تھا، آپ کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور آپ سے بہت زیادہ علم دین حاصل کرنے کی جستجو میں رہتے تھے، یعنی احادیث، قرآن کریم، قرآن کی تفسیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کا بہت زیادہ شوق تھا، یعنی علم دین کے حاصل کرنے کا، احادیث کو یاد کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کا، اس کو محفوظ کرنے کا ان کو بہت شوق تھا۔ اسی وجہ سے یہ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کا نام تھا صفہ، وہ آج بھی ہے، جہاں پہ تھوڑا سا اونچائی پر ہے، لوگ اس چبوترے میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ یہ چبوترا وہی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، اس زمانے کے طالب علم اس چبوترے پر رہا کرتے تھے، یہیں رہا کرتے تھے، یہیں سویا کرتے تھے، یہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق سیکھا کرتے تھے، علم پڑھا کرتے تھے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے کوئی ہدیہ، کوئی صدقہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے، یہ لوگ کھایا کرتے۔ تو صفہ مدرسے کے طالب علموں کی اخراجات کی ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے لوگ اپنے باغات کی کھجور بھیجا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے طالب علموں کو دے دیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے صحابہ طالب علم تھے۔ کہیں سے دودھ آیا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے طالب علموں کو دے دیا کرتے تھے۔ کہیں سے گندم آتی تھی، روٹی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ کے طالب علموں کو دیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے وہ صحابہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، آپ ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ یہاں سے معلوم چلتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والوں کی، طلبہ کی ذمہ داری اور ان کے اخراجات کی فکر کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فکر شروع ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس فکر کو لے کر اٹھتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ دین سیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے طلبہ کی اخراجات کی میں ذمہ داری لوں، تو یہ اس کے لیے سعادت ہے۔ یہ سعادت کی باتیں ہیں اور سعادت مندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ ان کی والدہ اب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ جب بھی یہ گھر جاتے اپنی والدہ سے ملنے، وہ مسلمان نہیں تھی، تو وہ ان پر بہت غصہ کیا کرتی تھی، اور اسلام کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شان میں بڑی ناگوار اور جلی کٹی باتیں کہا کرتی تھیں، بہت سخت باتیں کہتی تھیں۔ اور ان کی والدہ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح میں ان کو، ابو ہریرہ کو، اسلام سے پھیر دوں اور دوبارہ زمانہ جاہلیت والے کفر کی طرف ان کو لے جاؤں۔ لیکن ابو ہریرہ کے دل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمیشہ اپنی والدہ کی باتوں کو سنا کرتے تھے، برداشت کیا کرتے تھے۔ ہمیشہ اسلام کے بارے میں ان کی والدہ سخت سخت باتیں کہا کرتی تھی۔ ابو ہریرہ والدہ کے احترام میں خاموش رہتے تھے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ گھر تشریف آئے تو ان کی والدہ نے غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت زیادہ نازیبہ باتیں کہہ دیں۔ ایک طرف والدہ ہیں،
ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ابو ہریرہ اپنے گھر سے روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، گھر میں نہیں بیٹھے کہ والدین ہیں کوئی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول میں اپنی والدہ کے اسلام کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں اور ان کو اسلام کی دعوت بھی دیتا ہوں، لیکن وہ قبول ہی نہیں کرتی ہیں، بلکہ وہ مجھے اسلام سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، ہمیشہ سے اسلام کے بارے میں بڑی نازیبہ باتیں کرتی ہیں، لیکن آج انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے، دکھ ہے، ملال ہے، ایک طرف والدہ ہیں، ایک طرف آپ کی ذات عالی، آپ کی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں میری والدہ کے لیے، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے لیے ان کا سینہ کھول دیں۔ اسلام کا تعلق سینے سے ہے، زبردستی یہ سینے میں داخل نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہے ہیں یرید اللہ ان یشرح صدرہ، جس کے لیے اللہ سینہ کھول دے اس کو اسلام بھی اچھا لگتا ہے، اسلام کی باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، اور جس کا سینہ تنگ ہو اس کو اسلام اور اسلام کی باتوں سے چڑ ہوتی ہے۔ نام کا مسلمان ہوگا لیکن اسلام کی باتوں پر اعتراض کرتا ہوگا، جیسے بہت سارے ہمارے ٹی وی اینکر، ان کے نام بھی مسلمانوں والے ہیں اور ان سے پوچھو تم مسلمان ہو تو ہاں ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے اسلام کے خلاف کوئی بات مل جائے اور پھر اس پر یہ لوگ بکواسات کرتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ فوری قبول ہو جائے گی، ابھی قبول ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے تھے، غم میں، دکھ میں کہ والدہ نے آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہے۔ دوبارہ اپنے گھر چلے گئے۔ جب گھر پہنچے ہیں تو دروازے کے اندر سے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، اندر سے کچھ آوازیں آئیں جس سے معلوم ہوا کہ کوئی گھر کے اندر نہا رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے گھر کے اندر جانا چاہا تو والدہ نے اندر سے آواز دی ابھی اندر نہیں آنا، ابھی اندر نہیں آنا۔ ابو ہریرہ باہر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد والدہ نے کہا کہ اندر آ جاؤ، میں نے کپڑے بدل لیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پکار کر زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اسی وقت الٹے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑا، خوشی خوشی، اور اب کی دفعہ میں زور و قطار رو رہا تھا، اور میرا رونا اب کی دفعہ خوشی کا رونا تھا۔ پہلے جب گئے تھے تو غم کا رونا تھا، اب کی دفعہ خوشی کا رونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول آپ نے ابھی دعا کری، ابھی قبول بھی ہو گئی۔ یعنی دعا حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں پہلے پہنچی ہے، بعد میں ابو ہریرہ پہنچے۔ کتنا وقت لگا ہوگا؟ دعا کری اور گھر آئے، تھوڑا سا وقت لگا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول کی دعا حضرت ابو ہریرہ کے پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ گئی اور ان کی والدہ کو اسلام کے لیے ان کا سینہ کھل گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی دعا سے میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا، میری والدہ مسلمان ہو گئی، اور بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت تھی، اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کیا کرتے تھے، ہر وقت دیدار کیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کی شان تھی، کیفیت تھی۔ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ
آپ کے احادیث، آپ کا لائے و دین، آپ کے ارشادات، وہ کہتے تھے ہمیں ہر چیز سے اچھے لگتے ہیں، ہمیں کوئی چیز دنیا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے زیادہ اچھی نہیں لگتی، ہمیں دنیا کی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اچھی نہیں لگتی۔ یہ سارے صحابہ کی کیفیت تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ میں نے دنیا میں بہت سارے چہرے دیکھے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا حسین چہرہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کی شان تھی۔ اور اس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ اکثر اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، شکر کیا کرتے تھے کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ابو ہریرہ جیسے کو اسلام کی توفیق دے دی۔ اس کو کہتے ہیں شکر، اللہ نے اسلام کی توفیق دی۔ اور کہا کرتے تھے سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن کا علم دیا کہ میں اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن سیکھتا ہوں، احادیث سیکھتا ہوں۔ اور کہتے تھے کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ کے پاس رہتا ہوں، آپ کے پاس سے ہٹتا نہیں ہوں، تو اس پر وہ خوش بھی ہوتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جب انسان کو قرآن اور احادیث اور سنتوں کے پڑھنے کا شوق ہو تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے میرا شوق، میرا ذوق اچھا بنایا ہے، میرا شوق، میرا ذوق اچھا بنایا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں مزہ آتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت، جن کا واقعہ میں نے گزشتہ کل سنایا تھا، یہ اور ایک اور ساتھی تھے، 3 صحابی بیٹھے تھے مسجد نبوی میں اور دعا کر رہے تھے، تینوں بیٹھ کر۔ یہ بھی تینوں اصحاب صفہ کے شاگرد تھے، طالب علم تھے، تو تینوں بیٹھے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ دعائیں بھی تو بہت بڑی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا عبادت ہے، نفل پڑھنا عبادت ہے، مسجد میں بیٹھ کر دعائیں کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ تینوں صحابی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن ثابت اور ایک اور ساتھی، دعائیں مانگ رہے تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے، پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سہم گئے، خاموش ہو گئے۔ بڑوں کے سامنے تو دعا نہیں کی جاتی، تو کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی دعا جاری رکھو، اپنی دعا جاری رکھو، جو اللہ سے مانگ رہے تھے مانگتے رہو، میں بھی سنوں گا۔ حوصلہ افزائی کیے، اچھا کام کر رہے ہو کرتے رہو، اچھا کام۔ اپنے چھوٹوں کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھتے تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو کہنا کرتے رہو بیٹا، اچھا کام ہے کرتے رہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے زید نے دعا کری، پھر میرے دوسرے ساتھی نے دعا کری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی دعا سنی۔ اب میرا نمبر تھا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم بھی دعا کرو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کری، الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے، یعنی ان دونوں جو آپ سے مانگا ہے میں بھی وہی مانگتا ہوں، اور ایک چیز اور مانگتا ہوں، اے اللہ ایک چیز اور مانگتا ہوں، وہ علم دین ہے، وہ علم دین ہے، یا اللہ علم دین بھی مجھے خوب عطا فرما۔ ان کو علم دین سیکھنے کا بہت شوق تھا، جسے کہتے ہیں نا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا علم سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی دعا سنی تو آپ نے کہا ان کے دونوں ساتھیوں سے کہ تمہارا ساتھی ابو ہریرہ تم سے آگے نکل گیا، تم سے سبقت لے گیا، اس نے اللہ سے تم سے بڑھ کر چیز مانگی ہے، اور وہ ہے علم دین، دین کی سمجھ، دین کا فہم، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا فہم، قرآن کی تفسیر، احادیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، سنتوں کا علم، احادیث کا علم، قرآن کا علم، اس کو کہتے ہیں علم دین۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا کی تعریف کی، اور ان دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تمہارا ساتھی تم دونوں سے آگے نکل گیا کیونکہ اس نے دعا میں علم دین مانگا ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے لیے اللہ سے علم دین مانگا کریں۔ اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو علم دین نصیب فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔
قرآن کریم کا نور نصیب فرما، احادیث مبارکہ کا نور نصیب فرما، اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مختصر سے حالات تھے، ابھی کچھ حالات ان کے باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیہ وسلم۔